الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صفوف سرخ۔ صفوف سرخ حکیم محمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر یہ نسخہ موجود ہے، ان کا اپنا نسخہ ہے۔ تو اس نسخے کے کیا کیا فوائد ہیں، کیسے اس کو بنایا جاتا ہے اور کیا کیا اس میں احتیاط کرنی ہوتی ہیں اور اس کو کہاں کہاں پر استعمال کروا سکتے ہیں، تو یہ تمام تر معلومات آج کی اس ویڈیو میں بیان ہوگی۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، صفوف سرخ ایک بہت ہی اچھا اور کامیاب نسخہ ہے۔ یہ عضلاتی غدی مقوی ہے اور عضلاتی غدی اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ فوری طور پہ مریض کو ریلیف دیتا ہے۔ اس کو آپ فالج کے مریضوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ فوری طور پر انشاءاللہ فالج کے مریضوں کے اندر یہ اثر دکھاتا ہے۔ زبان کی لکنت کے لیے بہترین ہے، زبان کا بند ہو جانا اس کے لیے بہترین ہے۔ اس کے علاوہ مردانہ کمزوری کے لیے بھی بہترین اور یہ لاجواب دوائی ہے۔ جو بالکل نامرد ہو چکے ہوں تو ان کے اندر بھی یہ دوائی بہت زبردست کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دل کا ڈوبنا، دل کا گھبرانا، دل کی کمزوری ہونا، دل کا ڈوبنا، ہارٹ بیٹ کا کم ہو جانا، ڈر خوف ہونا، گھبراہٹ بے چینی ہونا، نزلہ زکام ہونا، کچی بلغم ہونا، سر کا بھاری رہنا، معدے کا کمزور ہونا اور عضلات کے اندر تسکین ہونا، کمزوری ہونا۔ جیسے ہی آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں تو جسم نڈھال ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، بہت زیادہ تھکاوٹ اور تھکان محسوس ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی اس دوائی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دردوں کے لیے بھی یہ بہترین ہے۔ اعصابی درد ہو تو وہاں پر بھی یہ بہترین کام کرتی ہے۔ تو اس نسخے کے اجزاء آپ نوٹ کر لیں۔ بہت سمپل سادہ سا نسخہ ہے لیکن کمال درجے کی یہ رزلٹ رکھتا ہے۔ صفوف سرخ کے نام سے یہ حکیم محمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو درج کیا ہے۔ تو اس کے اندر صرف دو چیزیں ہیں۔ ایک آپ نے لینا ہے شنگرف، ایک حصہ، اور کھانے والا نمک جو ہے وہ 2 حصہ۔ اس کو آپ نے خوب کھرل کرنا ہے، اچھی طرح سے آپ نے 2-3 دن تک اس کو آپ نے اچھی طرح سے کھرل کرنا ہے۔ جب بالکل کھرل ہو جائے، یکجاں ہو جائے، تو اس کے بعد آپ نے اس کی کالی مرچ جتنی آپ نے اس کی گولی بنا لینی ہے، یا پھر آپ اس کے 250 mg کے کیپسول بھی بنا سکتے ہیں۔ تو ایک کیپسول آپ نے صبح دینا ہے، ایک کیپسول آپ نے دوپہر کو دینا ہے، ایک کیپسول آپ نے رات کو دینا ہے۔
تو بہت ہی زبردست یہ دوائی ہے. عضلاتی غدی اس کا مزاج ہے، خشک گرم مزاج ہے. تو یہ اعصابی تحریک والوں کے لیے ایک بہت ہی قیمتی اور نایاب نسخہ ہے. اعصابی غدی تحریک ہو، اعصابی عضلاتی تحریک ہو، یا بعض صورتوں کے اندر عضلاتی اعصابی جو کمزور ہو اور نامکمل ہو، تو وہاں پر بھی اس کو استعمال کروا سکتے ہیں. عضلات کے اندر اس سے بہت زیادہ طاقت آ جائے گی، قوت آ جائے گی، اور ساری کمزوری انشاءاللہ دور ہو جائے گی. نفس کا ڈھیلا پن، نفس کی کمزوری، اس کے اندر سختی کا نہ آنا، مادہ منویہ کا پتلا ہونا، اور سختی اور ٹائمنگ کا نہ ہونا، ان تمام مسائل کے لیے یہ نسخہ بہت ہی کارآمد ہے. اس کے علاوہ عورتوں کے جو مسائل ہیں اس میں پیریڈز کا بالکل نہ آنا، وہاں پر بھی آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں. حیض کی تنگی ہونا، درد اور تکلیف سے آنا، وہاں پر بھی اس کا استعمال کروا سکتے ہیں. خون کی کمی ہو، وہاں پر بھی اس کو استعمال کروا سکتے ہیں. ہڈیوں کے اندر درد ہو تو وہاں پر بھی اس کو آپ استعمال کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اعصابی سر درد کے لیے بھی یہ بہترین نسخہ ہے اور مجرب نسخہ ہے. اس کے علاوہ یہ تھائرائیڈ کے اندر بھی آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں. عورتوں کے اندر پیکوز کا مسئلہ ہے تو وہاں پر بھی اس کو استعمال کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جن کے گردے کمزور ہیں وہاں پر بھی اس کو آپ استعمال کروا سکتے ہیں. پتے کی پتھریوں کے لیے استعمال کروا سکتے ہیں. کیلشیم آکزیلیٹ کی پتھریاں جو دونوں گردوں کے اندر بنتی ہیں تو وہاں پر بھی اس کو استعمال کروا سکتے ہیں. بہت سمپل اور سادہ سا نسخہ ہے لیکن بہت ہی اچھا نسخہ ہے. بہت یہ فوری طور پر مریض کو ریلیف دیتا ہے. اس کے علاوہ آپ اس کو راشا کے مریضوں کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں. یہ بھی کمزوری ہوتی ہے راشا کی بیماری کے اندر، تو یہ کمزوری بھی دور ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ شوگر کے لیے بھی یہ بہت اچھا نسخہ ہے. شوگر کے مریضوں کو بھی آپ دیں گے تو اس میں بھی انشاءاللہ شوگر کے اندر اس کا فائدہ ہوگا. تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. اس میں ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ خشک گرم مزاج میں اور گرم خشک مزاج والے مریضوں کو آپ نے قطعاً استعمال نہیں کروانا. جن کا بی پی ہائی رہتا ہے تو ان کو بھی آپ نے استعمال نہیں کروانا. تو رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے. اس مہینے کے اندر جہاں آپ نوافل کا کثرت سے اہتمام کریں گے، نمازوں کا، تلاوت قرآن مجید کا، تو وہاں پر اس بندہ ناچیز کو بھی اپنی خصوصی دعا کے اندر یاد رکھیے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.